آیت نمبر 211 اور کیا ٹائٹل ہے؟ بنی اسرائیل سے روشن نشانیوں کے بارے میں سوال۔ سل سین حمزہ لام روٹ ہے، پوچھ لیجیے بنی اسرائیل سے کم کتنی آتیناہم دی ہم نے انہیں من آیاتن نشانیاں بیناتن واضح ومن اور جو کوئی یبدل بدل دے گا نعمہ نعمت کو اللہ کی من بعد سے ما جو جاءتہ آ گئی اس کے پاس فإنا تو بے شک اللہ شدید سخت ہے العقاب کس میں سزا دینے میں یا سزا والا ہے۔ یہ جی اس کا محاورہ ترجمہ ہے۔ بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے کہ ہم نے انہیں کتنی روشن دلیلیں دیں، اور جو اللہ کی نعمت کو بدل دیتا ہے بعد اس کے کہ وہ اس کے پاس آ چکی ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ سل کا مطلب سین حمزہ لام سے ہے آپ کے سامنے۔ سل کا مطلب ہوتا ہے پوچھنا، استفسار کرنا، ٹھیک ہے۔ آپ بنی اسرائیل سے پوچھیں۔ کس سے پوچھنا؟ بنی اسرائیل سے۔ سل بنی اسرائیل سے پوچھیں کم آتیناہم من آیہ، اور وہ بھی بینہ، ٹھیک، کتنی ہم نے انہیں کھلی نشانیاں دی ہیں، وہ نشانیاں جو حق پر دلیل ہیں، رسولوں کی صداقت پر گواہ ہیں۔ ہم نے کتنی ہی آیات دی ہیں اور انہوں نے پہچان لیا، انہیں یقین آ گیا، مگر انہوں نے کیا کی ہے؟ نعمت کی ناشکری کی ہے۔ تو سوال سے بیسیکلی کیا ہے؟ اٹینٹو کیا گیا ہے تاکہ مسلمان بنی اسرائیل کی جو ہسٹری ہے اسے عبرت حاصل کرے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ان کے پاس کس قدر دلائل بھیجے گئے ہیں، لیکن وہ اسے ہدایت حاصل کرنے کی بجائے ان کو تبدیل کر کے گمراہی اور ہلاکت میں پڑ گئے ہیں۔ تو اس کا پھر رزلٹ کیا ہوا؟ انہیں دنیا میں بھی سزا ملی اور آخرت میں بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ تو اب جو سوال کیا گیا ہے وہ بنی اسرائیل کا انتخاب ہی کیوں کیا گیا یا سوالیہ اسلوب کے لیے؟ کیونکہ ایک جیتی جاگتی جو قوم ہوتی ہے اس کے لیے زیادہ بہتر سامان عبرت اور نصیحت کس میں ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ بہت کوئی پرانی ہسٹری کوئی آثار قدیمہ سے لا کر سمجھاتے تو کیا انسانوں کو بات اتنی آسانی سے سمجھ آتی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کتاب دی، نبوت دی، بنی اسرائیل کو کتاب دی گئی، نبوت عطا کر کے قوموں کی جو ہے باقاعدہ گائیڈنس کا فریضہ سونپا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ جتنی بھی نیشنز ہوگی ان کو انہوں نے گائیڈ کرنا ہے، ان کی رہنمائی کرنی ہے، ان کو یہ فرض دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے دنیا پرستی کی ہے، علم اور عمل کا راستہ چھوڑ دیا ہے۔ امت مسلمہ کو ان سے بہتر سبق یا عبرت کہیں اور سے نہیں مل سکتی، اس لیے یہ انداز اپنایا گیا ہے، اور وہ بھی بنی اسرائیل کی بات کر کے۔ اور کیا کہ کتنی ہم نے انہیں نشانیاں دی تھی واضح، اس کے باوجود وَمَن يُبَدِّلْ اور جو کوئی بدل دے گا کس چیز کو؟ نعمت اللہ کی نعمت کو۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کیا ہے جی؟ یعنی اسلام کو۔ تو انہوں نے کفران نعمت سے نعمت کو بدل ڈالا، تو انہوں نے اس اللہ تعالیٰ کی نعمت اسلام کے سامنے کیا کیا ہے؟ سرنڈر ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے اللہ کی جو عطا کی ہوئی نعمت ہے اس کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ تو بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے سامنے سر نہیں جھکایا، نہ دلائل نے انہیں مطمئن کیا، نہ ہی معجزات، اور نہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس رہنمائی سے فائدہ اٹھایا ہے۔ انہوں نے ایمان کے بدلے کون سا راستہ پریفر کیا ہے؟ کفر کا راستہ۔ اس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق بن گئے ہیں۔ کفران جو نعمت ہوتا ہے، کفران نعمت کی تبدیلی کو اس لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کو کوئی بھی دنیاوی یا دینی نعمت عطا کرتا ہے اور وہ اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر اگر نہیں ادا کرتا، اس کے واجبات کو نہیں ادا کرتا، تو پھر یہ نعمت اس کے پاس سے بھی چلی جاتی ہے جب وہ کفر اور معاصی اس کی پھر وہ جگہ لے لے۔ اس طرح گویا کفر نعمت کا بدل ہو گیا، اور جو کوئی اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے
اور اس کے حقوق ادا کرتا ہے تو نہ صرف نعمت برقرار رہتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی نعمت میں مزید اضافہ کر دیتا ہے۔ تو آپ کے سامنے دونوں چیزیں رکھ دی گئی۔ کفران کیا ہے؟ نعمت کی تبدیلی۔ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نعمت دی تھی اس کی قدر بھی تو کرنی تھی، اس کا شکر بھی تو ادا کرنا تھا، اس کے واجبات بھی تو دینے تھے، تبھی وہ نعمت محفوظ رہتی نا، پر انہوں نے نہیں کیا۔ جب وہ نہیں ہوئے اس نعمت کو بجائے مفید سمجھنے کے مس یوز کیا گیا تو پھر وہ کفر اور معاصی میں بدلی، تو پھر اس نعمت کی جگہ کفر اور ڈس اوبیڈینس نے لی، اور اس طرح پھر کفر کس چیز کا آلٹرنیٹ ہو گیا؟ نعمت کا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کو تو اسلوب یہ ہے انسانوں کے لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت دیتا ہے تو وہ انسان کو کیا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اس نعمت کے دائرہ کار میں جو چیزیں آتی ہیں ان کا دھیان رکھے، حقوق ادا کرے، تب نعمت برقرار رہے گی اور ہمیشگی اختیار کرے گی، اور اللہ تعالیٰ مزید اضافہ کرے گا نعمتوں میں۔ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب، تو کیا ہے یہاں پہ کہ نعمت بدلنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہاں اس سے مراد آخرت سے پہلے دنیا کی سزا ہے، چاہے یہ بے چینی ہو انسان کو، اطمینان کا نہ ہونا ہو، یا کوئی اور طرح کی کسی اور نوعیت کی ہو۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو کس چیز سے بدل دیا؟ ناشکری سے بدل دیا، اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں اتار دیا، جہنم میں وہ اس میں داخل ہوگی اور وہ بہت بری قرارگاہ ہے۔ سورہ ابراہیم آیہ نمبر 28 and 29، اس کا ریفرنس موجود ہے اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ایمان کی نعمت چھوڑ کر کفر اختیار کرنے سے روکنے کے لیے اپنے بہت سزا والا شدید العقاب والا جو ٹائٹل ہے نا وہ ریمائنڈ کروایا ہے۔ اب ان دونوں آیات میں جو ہے خطاب کیا گیا باقاعدہ، ہماری آیتیں اور نشانیاں دیکھنے کے باوجود ہماری طرف رجوع کرنے میں ہیلے بہانے کرتے ہو۔ اب کیا باقی رہ گیا ہے سوائے اس کے کہ تمہارے اعتقاد کے مطابق اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے تمہارے سامنے آ جائیں تب مانو گے؟ ہم قادر مطلق ہیں، ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اس کو کرنا۔ تو بنی اسرائیل کے علماء سے پوچھو کیا ہم نے ان کو روشن نشانی نہیں دکھائی؟ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کی لکڑی کا سانپ بن جانا، ان کے ہاتھ کا روشن اور چمکدار ہو جانا، ان کے لیے دریا کو چیر دینا، ان پر سخت گرمیوں میں ابر کا سایہ کر دینا، من و سلوہ کو اتار دیا جانا، یہ سب معجزات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کاملہ کو ظاہر کرنے کے لیے کافی نہیں تھے کیا ان کے لیے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو سچا ثابت کرنے کے لیے یہ چیزیں کافی نہیں تھی؟ یہ انف نہیں تھی؟ اس کے باوجود انہوں نے میری نعمتوں کا کیا کیا ہے؟ کفر کیا ہے، اور ایمان لانے کے بجائے کفر پر اڑ رہے ہیں، اور میری نعمتوں پر شکر کی بجائے ناشکری کرتے رہے ہیں، جس پر میں نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اور جو ہماری نعمتوں کی قدر نہیں کرتا ہم اس کو سخت عذاب دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا حساب آسان کرے اور ہمیں نیک راستے پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے، جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں اس کی ہم قدر کرنے والے بنے۔ آمین انشاءاللہ۔